اللہ کے امر کی تابع ہے۔ ایسے یہ زمین اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاہے اس کو سکون سے رکھیں چاہے اس کو حرکت دے دیں، حرکت دے دے ساری اپنی تحقیقات تجربات اور ایجادات گری کی گری رہ جائیں گی، کوئی ایک چیز کام نہیں جائے۔ ایسے لفظ بولتے ہیں ڈر لگتا ہے کہ زلزلے سے بچانے والے سریا کیا بچائے گا؟ زلزلہ پروف سریا کا ہوگا، ڈر نہیں لگتا۔ سریا کہاں بچا سکتا ہے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، کتنی طاقتور چیزیں بنائی انہوں، اللہ کے امر کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ ایسے الفاظ بولتے ہیں بھی کہ جب آدمی اسباب پر محنت کرتا ہے اسباب سے ہونے کا یقین اس اندر بیٹھ جاتا ہے اندر کہ اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ کر جو اسباب استعمال ہو رہے ہیں وہ تباہی کا ذریعہ، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، حالات بن کے رہتے ہیں، ظاہری نقشہ کچھ بھی نہیں، چوکوں کے اندر رہ رہے ہیں، زندگی بن کے رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما ظهر الغلول في قوم الا القى الله في قلوبهم الرعب، جس قوم کے اندر بھی خیانت پائی جاتی ہے اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیتے ہیں، وہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں، وہ کہ ہم بڑے جری بہادر قسم کے لوگ ہیں اور کرے خیانت اور جرأت جمع نہیں ہو سکتی، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے گا۔ وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، جس قوم میں بھی زنا پھیل جاتا ہے موت کثرت سے واقع ہوگی، اب اس کے اسباب کوئی اللہ پیدا کر، یہ بیماری پھیلی موت کثرت سے واقع ہوگی، یہ اللہ نے حالات کو جوڑ رکھا ہے اعمال کے ساتھ۔ وَلَا نَقَصَ قَوْمٍ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، کہ جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے، حلال ملنا بند ہو جاتا ہے، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، جس قوم میں بھی ناحق فیصلے ہوتے ہیں خون خرابہ قتل و غارت پھیل جاتا ہے، بڑھ جاتی ہے۔ کہ امن آ جائے اور فیصلے غلط ہوں امن نہیں آ سکتا۔ وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِعَهْدٍ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ، جو قوم بھی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ پاک دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا۔ یہ کہیں ہم بڑے فلان ہیں فلان چیزیں ہمارے پاس کریں وعدہ خلافیاں، دشمن مسلط ہو کرے، یہ اٹل فیصلے ہیں، اعمال بگڑے حالات بگڑتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام اس پر محنت فرماتے ہیں کہ اس دھوکے سے نکل جائے، بہت بڑا دھوکہ ہے، یہاں کی زندگی تو مختصر ہے، آگے آنے والی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ دھوکہ اس کے اندر اگر یہی باقی رہا تو پھر بیچارے کا کوئی چھٹکارا اس کی کوئی صورت نہیں۔ مولانا عمر احمد صاحب استاد الحدیث رائے مرکز بڑا شاندار فجر کا بیان کیا ہے، کون کہاں سے سن رہے ہیں کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔
محترم دوستوں، بزرگوں، دنیا کی یہ زندگی گزارنے کے دو طریقے چل رہے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو اس کائنات کے خالق اور مالک کی طرف سے مقرر کیا ہوا، اور ایک طریقہ وہ ہے جو انسان اپنی سمجھ سے، اپنے تجربے سے، اپنے حالات سے متاثر ہو کر کوئی طریقہ مقرر کرتا ہے۔ اس میں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے جو نفع نظر سے آتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب حال بدلتا ہے اس کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ تو وقتی ضرورت کا پورا ہو جانا اس کے نزدیک یہ کامیابی ہوتی ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا مل گیا، یہ سمجھ رہا ہے کامیاب۔ پیاس پر پانی مل گیا، سمجھ لیا کامیاب۔ فقر و فاقہ تھا، وہ دور ہو گیا، یہ سمجھ رہا ہے کہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر یہ چیزیں دور نہ ہوئی تو سمجھتا ہے کہ ناکام۔ یہ اس کی سوچ کا آخری درجہ ہے۔ بس وقتی ضرورت کا پورا ہو جانا اس علم کی آخری انتہا ہے کہ موت سے پہلے کی جو ضرورتیں اور حالات اور مسائل ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ اب چلتے چلتے ایک حال آتا ہے موت کا اس پر، اس سے بچنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، یہ بھی کوشش کر رہا ہے، گھر والے بھی کوشش کر رہے ہیں، علاج والے بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بچ نہیں سکتا۔ وہ حال اس پر آ کر رہتا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ بڑے بڑے حقائق ان کا لوگوں نے انکار کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا، وہ حقائق ہیں، حقیقت ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار کیا۔ اللہ کے سامنے پیشی، حساب کتاب، اس کا انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ بعضوں نے اللہ پاک کی ذات کا انکار کر دیا۔ لیکن آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو موت کا انکار کر سکے، اس لیے کہ ایسی حقیقت ہے۔ نہ کسی گھر کو چھوڑا، نہ دکان کو، نہ کھیت کو، نہ دفتر کو، نہ قلعوں میں انتظام کیے ہوئے آدمیوں کو۔ جب اس کا وقت آ کر رہتا ہے تو یہ پھر رکتے نہیں ہے موت۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ بڑے سخت قلعوں کے اندر محفوظ ہو، اس پہ پہنچ کر رہنا، کوئی انکار کر نہیں سکتا ہے اس کا۔ اور یہ حقیقت ایسی ہے کہ اس حقیقت پر پھر باقی حقائق بھی کھل جاتے ہیں۔ جن حقیقتوں کا اس نے انکار کیا، ملائکہ کا انکار کیا، اب وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو غائب میں تھا وہ نظر آنا اب اس کو شروع ہو گیا۔ جو مشاہدے میں ہے وہ اب غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مشاہدے والے اس کو آوازیں دے رہے ہیں، والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچے پکار رہے ہیں، یہ سنتا ہی نہیں ہے کسی۔ اب اس کو کچھ اور ہی نظر آ رہا۔ اب اس وقت یہ مانتا ہے، جن جن حقائق کا اس نے انکار کیا وہ اس وقت مانتا ہے، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔
ایمان کی بنیاد غیب پر ہے، کفر کی بنیاد مشاہدے پر ہے۔ غیب پر جو اللہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ آخرت، فرشتے، قیامت کے دن کی پیشی، اللہ کی ذات عالی، یہ سب چیزیں اس سے غائب ہیں، ان پر ایمان لانا یہ ہے ایمان۔ مشاہدہ ہو گیا، اب ایمان لا رہا ہے تو مشاہدے پر ایمان ہے، اپنے تجربے پر اور اپنی دیکھی ہوئی، محسوس کی ہوئی، سنی ہوئی چیزوں پر ایمان ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار اللہ کے نزدیک اس ایمان کا ہے جو غیب پر ہے۔ تو اب اس کے سامنے حقیقتیں کھل جاتی ہیں، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے کہ الہ ہونے کا بھی دعویٰ کر لیا فرعون نے، لیکن جب موت کا پنجہ پڑا، اب اس وقت ایمان لا رہا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں ہے، حقیقت کھل جاتی ہے۔ تو حالات چلتے چلتے یہ حال آتا ہے، اب جب یہ ذہن بنا ہوا ہے اور زندگی اس رخ پر گزاری ہوئی ہے کہ وقتی حالات میں کیا کرنا ہے، حالات سے متاثر ہو کر ترتیب زندگی مرتب کرتا ہے، اب اس کی ساری چیزیں بیکار ثابت ہو جائیں، اور پھر آگے یہ سمجھتا ہے یہاں اس وقت موت آئی، اس کا قصہ ختم ہو گیا، جو حال تھا وہ ختم ہو گیا، اچھا حال تھا، برا حال تھا، بیماری تھی، صحت تھی، بھوک تھی، فقر و فاقہ تھا، مالداری تھی، جو حال تھا وہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ حالات اس پر ختم نہیں ہوتے، موت حالات کے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام، اس دار دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہو گیا۔ انتقال اردو میں بھی کہتے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہاں کے حالات اور ہیں، وہاں کے حالات اور ہیں، وہاں کے حالات کو یہاں کے حالات پر قیاس کر کے سمجھا نہیں جا سکتا، وہ عالم ہی اور ہے۔ تو حالات پہلے سے پڑھ کر آتے ہیں، ہاں حالات کو لیے جو اس کے پاس اسباب تھے وہ اسباب اب بیکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اس کو کچھ اسباب دے رکھے اللہ نے، کوئی نقصان دہ چیز آئے اس کو دور کرنے کی کوشش کیے، اسباب ہیں۔ یہاں کوئی اندھیرا ہے، روشنی کا انتظام کر لے، یہ اسباب دیے ہیں۔ قبر کے اندھیرے کو کوئی روشنی دور نہیں کر سکتی۔ یہاں سانپ بچھو آ جائے، ڈنڈا مارے، بگائے، اس کو مر جائے گا، بھاگ جائے گا، وہاں کا سانپ بچھو وہ ڈنڈے سے نہ بھاگتا ہے نہ مرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حج کے لیے جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ سفر میں راستے میں ایک آدمی کا انتقال ہو، اس کے لیے قبر کھودی، سانپ نکل آیا، اس کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے، مرتا نہیں، بگا رہے ہیں، قبر سے بھاگتا نہیں۔ دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں نکل آیا، وہ بھی نہ مرتا ہے نہ بھاگتا ہے۔ تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں سانپ نکل آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے کہ یہ حال ہے، انہوں نے فرمایا اس کو دفن کر دو، یہ اس کا کوئی عمل ظاہر ہو گیا،
اب جہاں بھی کھودو گے یہ عمل تو ساتھ ہے آدمی، دفن کر دیا، حج کیا، واپس گئے، ان کے گھر والوں کو بتایا کہ یہ اس طرح ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ساتھ یہ قصہ بھی سنایا، اور ان سے پوچھا ان کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے بتایا یہ غلے کا کاروبار کرتا تھا اور رات کو بوریوں میں سے ہر بوری سے کچھ غلہ کم کر لیتا، نکال لیتا تھا۔ اب یہ کم تول کر دینا، کم ناپنا، تو یہ تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ اپنا نقصان، گاہک سے زیادہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ایسا نقصان کہ یہاں کی برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں، حلال ملنا بند ہو جاتا ہے، اور آخرت کے نقصان تو پھر یہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو حالات وہاں پہلے سے بڑھ کر آتے ہیں، یہاں کے اسباب وہاں کام نہیں کرتے، بیکار ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عمومی ذہن چل رہا ہے کہ موت پر حالات ختم نہیں، جو اس کے خالق اور مالک ہیں، جنہوں نے اس کو 3 اندھیروں کے اندر پیدا کیا ہے۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے، بچہ دانی کا اندھیرا ہے، جس جھلی میں لپٹا ہوا ہے اس کا اندھیرا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 کہ ایک ترتیب کے ساتھ اس خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے 3 اندھیروں کے اندر۔ حالانکہ دنیا کی تو کوئی مشین، کوئی پرزہ بھی نہیں اندھیرے میں بنا سکتی، کوئی تار بھی نہیں جوڑ سکتے۔ خالق مالک وہ ذات ہے کہ اس کا ایک ایک پرزہ، ایک ایک باریک رگ ایسی جگہ پر رکھی جو بالکل صحیح اور مناسب، اور اس سے زیادہ بہتر صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ دل کہاں رکھنا ہے، اس کی آنکھیں کہاں رکھنی ہے، زبان کان کہاں رکھنے، بالکل خوبصورت انداز میں اور اندھیروں میں رکھا ہے۔ دل و دماغ کی کتنی باریک رگیں اس کی، وہ ساری ٹھیک اندھیرے کے اندر بنائے۔ تو وہ خالق اور مالک وہ بتا رہے ہیں آگے ایک دن آنے والا ہے، حالات آنے والے ہیں، آگے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قبر میں حالات ہیں۔ اس انسان نے یہ مختلف دوروں سے گزرنا ہے۔ آج ہم ایک دور میں چل رہے ہیں، پہلے کچھ اور لوگ تھے یہاں، وہ چلے گئے، تھوڑے عرصے میں ہم بھی چلے جائیں گے، پھر کوئی اور لوگ ہوں گے۔ اب ہم کہاں سے آئے؟ عالم ارواح میں تھے، وہاں سے ماں کے پیٹ میں روح جب جسم بن گیا اللہ نے ڈال دی، پھر اب دنیا میں آ گئے۔ اب پہلے کہاں چلے گئے؟ قبر میں، برزخ میں، وہاں چلے گئے، پھر آگے وہاں سے جانا ہے، قیامت کا دن ہے، سب کی وہاں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور ایک کا براہ راست امتحان لیں گے، حساب لیں گے اس کا، اور ہر نعمت کی پوچھ ہوگی کہ تمہیں ٹھنڈا پانی دیا تھا، ٹھنڈی ہوائیں دی تھیں، خوشی کے لمحات دیے تھے، یہ سانس دیے تھے، ان نعمتوں کی کیا کارگزاری ہے؟ وہاں ہر ایک سے پوچھو۔ اور یہ نعمتیں نعمت بھی ہیں اور امانت بھی ہے۔ نعمت ہے، اس کا شکر اس پر واجب ہے، ہر نعمت امانت ہے، اس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ تو مختلف دوروں سے اس نے گزرنا ہے اور گزر رہا ہے، کسی کو یہاں ٹھہراؤ نہیں ہے، جو آیا سو گیا، چاہے دنیا کے اعتبار سے بہت اونچا گیا ہو، چاہے دین کے اعتبار سے، ہر ایک جا رہا ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام اور سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تشریف لے۔
یہاں ٹھہرنا نہیں ہے کسی کو. اگر ٹھہرنا ہوتا تو ان سے بڑی ہستیاں کون. جانا یقینی ہے، اس لیے موت کا نام ہی قرآن کے اندر یقین رکھا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس وقت تک اللہ کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقینی چیز آ جائے، یعنی موت. کہ اس وقت تک اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا ہے. کوئی بیچ میں فرصت اس کے پاس نہیں ہے کہ دوسری طرف منہ کر لے. اب یہاں مختصر سی زندگی کا جو دور ہے جس وقت ہم چل رہے ہیں، اب اس میں اللہ پاک نے اس کو کچھ مختصر سا ہلکا سا اختیار دیا ہے. پہلے دوروں میں کوئی اختیار نہیں، بعد کے دوروں میں بھی کوئی اختیار نہیں. ماں کے پیٹ میں اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، لڑکا بنے یا لڑکی، کالا ہو یا گورا، اعضاء اس کے پورے ہوں یا ناقص ہوں، کوئی اس کو اختیار نہیں. نہ اس کے والدین کو اختیار ہے کہ لڑکا پیدا ہو، نہ ماں کو نہ باپ کو، کسی کو کوئی اختیار نہیں. اللہ پاک نے جیسا چاہ ویسے بنا دیا. آگے موت کے بعد کوئی اختیار نہیں ہوگا. یہ بیچ میں تھوڑا سا وقت تھا، اس کو ہلکا سا اختیار دیا، پورا اختیار بھی نہیں دیا کہ جو چاہے وہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہے. یہ بیمار ہونا نہیں چاہتا، بیمار ہو کے رہتا ہے. اور یہ پریشانی مصیبت نہیں چاہتا، وہ آ کر رہتی ہے. یہ موت نہیں چاہتا، وہ آ کر رہتی ہے. بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، بڑھاپا آ کے رہتا ہے. بیماری نہیں چاہتا، وہ آ کے رہتی ہے. تو کوئی پورا اختیار بھی نہیں دیا، ہلکا سا اختیار دیا ہے، اور اس اختیار پر دار و مدار رکھا کہ اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتا ہے. جب تک اس کے جسم میں روح ہے، اس کے ہاتھ کا استعمال اس میں اختیار دیا ہے. چاہے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے، چاہے اس یتیم بچے کے منہ سے بھی لقمہ نکال دے، اس کو اختیار دیا اللہ نے. پاؤں دیے، اختیار دیا ہے مسجد کی طرف آئے، اللہ کے راستے میں جائے، اور یہ بھی اختیار دیا ہے کہ غلط کام کی طرف چل کے جائے. نگاہ دی ہے اس کو، اختیار دیا ہے اس کو کہ اس کو جھکا کر رکھے، اور یہ بھی اختیار دیا ہے کہ نہ جھکائے، دیکھتا رہے ناجائز چیز کو. کوئی اس کے پیچھے سریا نہیں گڑا ہوا کہ یہ اب سر نیچے نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے. اختیار دیا ہوا ہے اس کو. اب یہ اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتا ہے. صحیح استعمال کیا تو حالات اس کے اوپر صحیح آتے ہیں، اگر غلط استعمال کیا تو حالات اس پر غلط آتے ہیں. آج ایک عمومی ذہن یہ بنا ہوا ہے، زندگی کا بننا چیزوں کے ساتھ، اسباب کے ساتھ. چیزیں مل گئیں، اسباب ہو گئے زیادہ، زندگی بن جائے گی. چیزیں نہیں ہیں، کم ہیں، زندگی نہیں بنے. حالات کا بننا اور بگڑنا اس کا تعلق اسباب کے ساتھ رکھ دیا. اتنا مال ہوگا، اتنی جائیداد ہوگی، اتنا کام ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہوگا. تھوڑی اور کوشش کرو، اور زور لگاؤ. یہ ایک عمومی ذہن ہے، اور یہ صرف آج کا ذہن نہیں ہے. فرعون کا بھی یہی ذہن تھا، قارون کا بھی یہی ذہن تھا، پہلے جو نافرمان قومیں گزری ہیں ان کا بھی یہی ذہن تھا. اسباب پر زور لگا رہے ہیں، حکومت کے حاصل کرنے پر، مال کے جمع کرنے پر، کھیتی باڑی اور باغات پر محنت کر رہے ہیں، پانیوں کے انتظامات پر محنتیں کر رہے ہیں، اور صنعت و حرفت پر تراش تراش کے گھر، پہاڑوں کو گھر بنا رہے ہیں. اور اس وقت ان کے انبیاء علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ان اسباب سے زندگی نہیں بنتی. کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار یہ نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس کے دل کی کیفیت اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر.
اگر دل کے اندر ایمان اور یقین کی دولت اور جسم سے نکلنے والے اعمال اس کے صحیح ہیں، اس کی زندگی بن کے رہے گی، چاہے ظاہری اسباب اس کے پاس ہیں یا ظاہری اسباب اس کے پاس نہیں ہیں۔ اور اگر اس کے ایمان اور یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال یہ بگڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ حالات لانے والی ذات اللہ پاک، امن ہو، خوف ہو، خوشی ہو، غم ہو، صحت ہو، بیماری ہو، عزت ہو، ذلت ہو، فقر و فاقہ ہو، مالداری ہو، زندگی ہو، موت ہو، سارے حالات آتے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ حالات لانے والی ذات وہ ہے، لیکن ان کے ہاں حالات لانے کا ایک ضابطہ ہے، اندھیر نگری نہیں ہے کوئی، ایک ضابطہ اور ایک قانون ہے، اس کی جتنی رعایت ہے اور کسی چیز کی رعایت نہیں۔ ضابطہ اور قانون اگر اس نے اپنے اختیار کو صحیح استعمال کر کے دل کے اندر ایمان کی طاقت اور قوت کو پیدا کر لیا، جسم سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر دیا، حالات اس کے بن کے رہیں، چاہے ظاہری نقشہ کچھ نظر آئے، اور اندر کی مایا کو اس نے تباہ کر دیا، جسم سے نکلنے والے اعمال کو بگاڑ دیا، اس کے حالات بگڑ کے رہیں گے، چاہے ظاہری نقشہ کچھ اور ہی نظر آئے۔ ظاہری نقشہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام، ظاہری نقشہ کیا ہے؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، 2 دفعہ غلام بنا کر بیچے گئے، تہمت لگا دی گئی اور قید خانے میں ڈال دیا گیا، کوئی پرسان حال نہیں، پردیس کے اندر ہے۔ اب ظاہری نقشہ تو یہ ہے، لیکن ایمان اور اعمال بنے ہوئے ہیں، اندر کی دولتیں نصیب ہیں، اپنے اختیار کو ہر موقع پر صحیح استعمال کر رہے ہیں، بڑے بڑے سخت حال آئے لیکن ان حالات سے متاثر نہیں ہوئے، ان کے سامنے اللہ کا حکم کیا۔ بہت بڑا امتحان آیا، دروازے بند کر دیے گئے، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ان دروازوں کو کھول دیا اور گناہ سے ان کو بچا دیا۔ بڑا سخت حال ہے، اندر کی دولتیں موجود ہیں۔ اب وہ دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے میرے رب یہ قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، جس برائی کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں اس سے زیادہ محبوب قید خانہ ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی جگہ چلے جاؤں جہاں یہ نظر ہی نہ آئے۔ اپنے اختیار جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کے لیے مانگ بھی رہے اللہ پاک سے۔ اب جیب میں گئے، وہاں پر بھی یہی بات، وہاں پر بھی خود بھی اس چیز پر اور دوسروں کو بھی اس پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان جیل میں جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ان کو دعوت دے رہے ہیں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جو تم نے مختلف رب بنا رکھے ہیں وہ بھی تمہارے کام آئیں گے اور بہتر ہے یا ایک واحد قہار ذات بہتر؟ تو زندگی بنانے والی ذات تو اللہ پاک ہے، دعوت ان کو دے رہے ہیں۔ حالات اب یہ ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مقدمے کی پیروی کرنے والا نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں پردیس میں، لیکن نظام اللہ کا چلتا ہے۔ ظاہری نقشہ کچھ نظر آ جائے، نظام اللہ کا چلتا ہے، ظاہری حالات کچھ بھی ہوں، ایمان کی دولت ہے، تقوی کی دولت ہے، صبر کی دولت ہے۔ اللہ پاک نے بادشاہ کو خواب دکھایا،
اس نے اپنے ہم نشینوں سے اس کی تعبیر پوچھی، وہ کہنے لگے یہ کوئی حقیقت نہیں، تمہارے خواب کی اضغاث و احلام، یہ ایسے ہی بکھرے ہوئے منتشر خیالات ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اس کو تسلی نہ ہوئی۔ یوسف علیہ السلام ان سے خواب پوچھایا، انہوں نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، حالات بتائے اسے آنے والے ہیں، مزید بات بھی بتا دی کہ ان حالات میں کرنا کیا ہے، تدبیر بھی بتا دی۔ جب بتایا گیا اس کو تو کہنے لگے ایسا قیمتی آدمی ہم نے جیل میں ڈال رکھا ہے، اس کو تو میرے پاس لے کر آؤ، تونی بھی میرے پاس لے کر آؤ اس کو، ایسا قیمتی آدمی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام باہر نہیں آئے، کہا پہلے مسئلہ تو صاف کریں کہ ان کے اوپر تو تہمت لگائی گئی، لوگ کیا کہیں گے ایسے آدمی کو اپنے پاس بٹھا لیا، مسئلہ صاف ہو۔ اب تحقیق ہوئی، ان عورتوں نے بھی کہہ دیا، بتا دیا ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فرمایا فَاسْأَلُوا مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا پھل کاٹنے کی بجائے آپ کے حسن سے ایسی متاثر ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان سے پوچھو حقیقت حال کیا۔ انہوں نے ساری صورتحال واضح کر دی، یہ گناہ آدمی ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا وہ بھی کہنے لگی الآن حصص الحق انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ان کو اپنی طرف دعوت دی، بہلایا پھسلایا، لیکن میرے جال میں نہیں آئے، یہ سچے لوگوں میں سے۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ میں تو ایسے آدمی کو استخلص لنفسی، اپنے لیے خالص رکھوں گا، ایسا قیمتی آدمی۔ اب حالات بگڑے ہوئے، نظام بگڑا ہوا، کوئی صحیح چلانے والا نہیں ہے۔ نظام چلانے کے لیے چاہے دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، جب تک دو صفتیں نہیں ہوں گی نظام ٹھیک نہیں چل سکتے۔ کوئی نظام ہو، چھوٹا کام ہے بڑا کام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے ان کو مشورہ دیا، ایک صاحبزادی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، ان کی زندگی دیکھی، تو وہ یا ابت استاجروا ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان ان کو کام پر رکھ لیں اس لیے کہ یہ قوی ہیں، امین ہیں۔ یہ دو صفتیں جس میں پائی جائیں، جو کام دیا جائے وہ کر بھی سکتا ہو، قوی بھی ہو اور امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ اگر کام ہی نہیں کر سکتا تو وہ کیا کام اس کے حوالے کریں گے، تو اور بگاڑ دے گا۔ ٹھیک ہے امانت دار ہے لیکن کر نہیں سکتا، اور اگر کر سکتا امانت دار نہیں ہے، خیانت کرتا ہے، تو وہ کام کیسے کرے گا؟ اور دونوں ہی صفتیں نہ ہو تو کام کا کیا حال ہوگا؟ تو کام رکھنے کے لیے کسی پر کام دے دیں گے، یہ دو صفتیں ہیں، اب وہ کام ٹھیک چلے گا۔ چھوٹا کام ذمہ کیا، بڑا کام ذمہ کیا، یہ دو صفتیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ان صفات پر اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں۔ اب اس نے کہا بادشاہ نے میں اپنے لیے رکھوں گا، اب حالات بگڑے ہوئے ہیں، فقر و فاقہ آنے والا ہے، 5 سالی پھیلنے والی ہے، ہر ایک لوٹ مار میں لگا ہوا ہے، تو کیا حال بنے گا عوام کا، لوگوں کا۔ اب ایسے حالات میں فرماتے ہیں علماء اکرام بھی کہ جب دیکھیں کہ نظام میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے، کوئی ٹھیک چلانے والا نہیں، ویسے تو یہ ہے کہ کسی چیز کا خود مطالبہ نہیں کرنا چاہیے مجھے یہ بنا دو، وہ تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ اللہ کی مدد تو تب ہوتی ہے جب اس کے کام ذمہ کیا گیا ہو، وہ نہ چاہتا ہو۔
لیکن جب یہ ہے کہ حالات بگڑے ہوئے ہیں اور عمومی نقصان ہوگا، اب اس کا اپنے آپ کو نہ پیش کرنا بھی غلط۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کیونکہ یہاں تو سب لوٹ مار ہے، لوگ فقر و فاقہ میں، کوئی صحیح غلہ تقسیم کرنے والا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اب وہ جو انہوں نے تقسیم کی ترتیب ایسی بنائی، لوگوں کو غلہ پہنچ رہا ہے، خود فاقے سے رہ رہے ہیں، اور دور دور تک خبریں پھیل گئیں، ان کے بھائیوں تک بھی خبریں پہنچ گئیں، بھائی آئے ان کے غلہ لینے کے لیے، انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ نہ پہچان سکے۔ دوسری دفعہ ہے، تیسری دفعہ، قرآن پاک میں قصہ ہے تفصیل کے ساتھ۔ اب جب تیسری دفعہ آئے، اب بات انہوں نے واضح کی، ان کا چقالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی یوسف؟ کہ ہاں انا یوسف وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرے بھائی ہیں۔ اب وہ حیران ہو گئے کہ ہم کس حال میں چھوڑ کر گئے تھے اور یہ کہاں پہنچے ہوں، کہ آج خود ہی ہم ان کے پاس محتاج ہو کر غلہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ مقام ملا ہوا ہے۔ تو حیران ہے یوسف علیہ السلام نے، ہماری حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ایک قاعدہ اور قانون ہے، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، جو بھی صبر اختیار کرتا ہے، اللہ پاک نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے، دنیا آخرت کی وہ عزتیں نصیب فرماتے ہیں جس کا یہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو حالات کا بننا اور بگڑنا اسباب پر نہیں ہے، حالات کا بننا اور بگڑنا اعمال پر ہے۔ ظاہری نقشہ بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اندر تقوی کی دولت موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ کے اوامر کو پورا کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اللہ پاک سے، حالات بڑے آئے، ہر حال میں تقوی ساتھ ہے، اور صبر کی دولت پاس ہے، آزمائشیں آ رہی ہیں، صبر کر رہے ہیں، نیکی پر جمے ہوئے، گناہ سے بچنے ہیں، تو فرمایا ایسی دولتیں جس کے پاس ہوں، اللہ پاک نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ان کو قاعدہ قانون سنا دیا۔ حیران ہونے کی کیا بات، اللہ کا قانون ہے۔ اور اگر اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا ہوا ہے، ظاہری نقشہ بنا ہوا ہے، ایسا بنا ہوا ہے کہ دوسرے بھی للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، قارون کا نقشہ بنا ہوا ہے، خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے جماعت وہ بھی تھک جاتی ہے، اتنی بھاری کنجیاں اور اتنی زیادہ کنجیاں اور چابیاں ہیں تو تالے کتنے ہوں گے، پھر سامان کتنا ہوگا، جب چابیاں اتنی زیادہ ہیں تب وہ جب زیب و زینت کے ساتھ نکلتا ہے تو دنیا کی زندگی چاہنے والے وہ کہتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسے اس قارون کو ملا ہوا، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک کوئی قصے کہانیاں نہیں بیان کر رہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب۔ آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں جی بڑے نصیبے والا ہے، نصیبہ کس کو سمجھا، حلال حرام ہے اس کو نہیں دیکھ رہے جی بڑے نصیبے والا ہے، اب اس کو بھی کہہ رہے ہیں بڑے نصیبے والا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون، علم والے جو دنیا سے بے رغبت تھے انہوں نے کہا ہلاکت ہو تمہاری، یہ کیا باتیں کر رہے ہو، یہ نصیبے والا ہے۔ ثواب اللہ خیر، جو اللہ کی طرف سے نیک اعمال پر ثواب اور بدلہ ملتا ہے بہتر ہے اس آدمی کے لیے،
جو ایمان لایا اور اچھے عمل کرتا ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، ہاں یہ دولتیں ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، یہ دولتیں انہیں کو نصیب ہوا کرتی ہیں جو صبر کرنے والے اور جمع رکھنے والے۔ اب ظاہری نقشہ اس کا یہ ہے، دیکھ کر اور بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن ایمان اور اعمال بگڑا ہوا ہے۔ تو اس ظاہری نقشے نے بچایا نہیں ہے اس کو، ان خزانوں نے اس کو بچایا نہیں، اس سے وہ زینت وہ بچا نہ سکی اس کو۔ جب پکڑ آئی اللہ کی طرف سے ایمان اعمال کے بگڑنے پر، تو زمین کو حکم ہوا پکڑو اس کو۔ اب زمین نے پکڑنا شروع کیا، پاؤں پکڑا، گھٹنوں تک، ٹخنوں تک پکڑ کے سارا جسم، اس کے خزانے بھی اس کے اوپر ڈال دو، جس کو سمجھ رہے ہیں کہ خزانوں سے کام بنے گا۔ اگر یہ خزانے غلط ہیں، یہ تباہی کا ذریعہ ہے، کام بننے کا ذریعہ نہیں، کام کے بگڑنے کا ذریعہ۔ تو یہ قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے بیان کیے ہیں پہلی قوموں اور افراد کے حالات، اس امت کی رہنمائی کے لیے کہ نقشے بورڈ نظر آ رہے ہیں، مال ہے، دولت ہے، دوسرے بھی متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، ایمان اعمال اختیار نہیں کیا، اللہ پاک نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان نقشوں کے اندر۔ ایسے ہی کھیتی باڑی کے بڑے نقشے ہیں، باغات کے بڑے نقشے ہیں، تجارت کے بڑے نقشے ہیں، جسمانی قوت کے بڑے نقشے ہیں کہ درخت کو ہاتھ سے پکڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ صنعت و حرفت کے بڑے تجربے اور ماہر ہیں اور نقشے ہیں ان کے پاس، پہاڑوں کو تراش تراش کے مکان بنا رہے ہیں۔ پانی کے انتظامات کے بڑے نقشے ہیں، ایسے ڈیم بنا دیے کہ آج تک حیران ہے لوگ۔ تو ظاہری نقشے دیے اللہ پاک نے ان کو۔ تو یہ بہت بڑی عمومی غلطی چل رہی ہے پہلی قوموں کے اندر بھی اور افراد کے اندر کے نقشوں سے اور اسباب سے زندگی بنے گی۔ تو اللہ پاک نے ان کے قصے بیان کر دیے۔ نقشے تھے ان کے پاس جو آج بھی نقشے ہیں، آج بھی جو عمومی ذہن ہے وہ بھی وہی ذہن رکھتے تھے، لیکن جب اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا، اللہ پاک نے ان نقشوں کے اندر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ نقشے ذرا بھی کام نہ آئے۔ تو اتنے بڑے حقائق ہیں، یہ آلات بنانے والی ذات اللہ پاک، اور آلات کے ہاں بنانے اور بگاڑنے کا اللہ کے ہاں قانون ہے۔ کوئی بھی ہوگا اگر ایمان اعمال درست ہے، اللہ پاک اس کے حالات بنا دیں گے، اور اگر ایمان اعمال بگڑے ہوئے ہیں، نقشے فوت ہیں، حالات بگڑ کے رہیں گے، دنیا میں ہی بگاڑ آ جائے گا، دنیا میں نہایت مرتے ہی بگاڑ شروع ہو جائے گا۔ اور دنیا میں جو دیا ہے وہ ڈھیل کہتے ہیں اس کو، دنیا میں جو دیا ہے اس کو ڈھیل کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے دینے کے انداز مختلف ہیں، صبر اور تقوی پر بھی دیتے ہیں، لیکن اس کو برکت کہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان اور تقوی اختیار کر دیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تو ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں، خوب دیتے ہیں، لیکن کس پر؟ ایمان پر اور تقوی پر۔ اب یہ برکتیں ہوں گی۔ برکت کیا ہے؟ مسائل اٹکے نہ رہیں، مسائل حل ہوتے جائیں، کوئی مسئلہ اس کا نہیں اٹکے گا، جو مسئلہ آیا حل، کوئی پریشانی رکے گی نہیں، وہ آگے ہی بڑھے گا ہر حال میں۔ اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ کہ وہ نصیحت جو انہیں کی گئی تھی، جب اس نصیحت کو بھول گئے
تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہر چیز کے دروازے کھول دیے، 9 چیزیں، چیزوں کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نبی۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اب ان چیزوں کے اندر ایسے لگے اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں، یہ آلات، یہ ہماری اس کوششوں سے، ہمارے علم سے، ہمارے تجربات سے، ہماری محنت سے دن رات تھک رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اترانے لگے، اکڑ میں آ گئے، فخر میں آ گئے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، ان چیزوں پر فخر کرنے لگ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اچانک پکڑ لیا۔ فاذا هم مبلسون، پھر حیران ہو گئے، اچانک حیران، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو اتنے اسباب بنا رکھے تھے، اتنی قوتیں تھی ہمارے پاس، اسباب کو ایسے استعمال کیا تھا، ایسے ہم نے مکانات مضبوط بنائے تھے، فلاں قسم کا اس میں سامان، سیمنٹ، سریہ وغیرہ استعمال کیا، ایک جھٹکے کا حکم دیا، سب تباہ برباد۔ کوئی چیز اللہ کے ہاں ٹھہر نہیں سکتی، ساری ہوا ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ چاہے حکم دے معمول کے مطابق چل، یہ معمول کے مطابق چلتی ہے، لوگوں کے کام چلتے رہتے ہیں، اور اگر حکم دے ذرا تیز ہو کے چل تو یہ ساری چیزوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گی۔ اللہ کے امر کی تابع ہے۔ ایسے یہ زمین اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاہے اس کو سکون سے رکھیں، چاہے اس کو حرکت دے دیں، حرکت دے دے، ساری اپنی تحقیقات، تجربات اور ایجادات گری کی گری رہ جائیں گی، کوئی ایک چیز کام نہیں آئے۔ ایسے لفظ بولتے ہیں ڈر لگتا ہے کہ زلزلے سے بچانے والے سریا کیا بچائے گا؟ زلزلہ پروف سریا کا ہوگا، ڈر نہیں لگتا۔ سریا کہاں بچا سکتا ہے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، کتنی طاقتور چیزیں بنائی ہوئی ہوں، اللہ کے امر کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ ایسے الفاظ بولتے ہیں بھی کہ جب آدمی اسباب پر محنت کرتا ہے، اسباب سے ہونے کا یقین اس اندر بیٹھ جاتا ہے اندر کہ اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ کر جو اسباب استعمال ہو رہے ہیں وہ تباہی کا ذریعہ، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، حالات بن کے رہتے ہیں، ظاہری نقشہ کچھ بھی نہیں، چوکوں کے اندر رہ رہے ہیں، زندگی بن کے رہے گی۔ حضرت عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما ظهر الغلول في قوم الا القى الله في قلوبهم الرعب، جس قوم کے اندر بھی خیانت پائی جاتی ہے اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیتے ہیں، وہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں، وہ کہ ہم بڑے جری بہادر قسم کے لوگ ہیں اور کرے خیانتیں، خیانت اور جرأت جمع نہیں ہو سکتی، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے گا۔ وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، جس قوم میں بھی زنا پھیل جاتا ہے موت کثرت سے واقع ہوگی، اب اس کے اسباب کوئی اللہ پیدا کر، یہ بیماری پھیلی موت کثرت سے واقع ہوگی، یہ اللہ نے حالات کو جوڑ رکھا ہے اعمال کے ساتھ۔ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، کہ جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے، حلال ملنا بند ہو جاتا ہے، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، جس قوم میں بنا حق فیصلے ہوتے ہیں خون خرابہ، قتل و غارت پھیل جاتا ہے، بڑھ جاتی ہے۔ کہ امن آ جائے اور فیصلے غلط ہوں، امن نہیں آ سکتا۔ وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِعَهْدٍ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ، جو قوم بھی وعدہ خلافی کرتی ہے
اللہ پاک دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا۔ یہ کہیں ہم بڑے فلاں ہیں، فلاں چیزیں ہمارے پاس، کریں وعدہ خلافیاں، دشمن مسلط ہو کرے۔ یہ اٹل فیصلے ہیں، اعمال بگڑے، حالات بگڑتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام اس پر محنت فرماتے ہیں کہ اس دھوکے سے نکل جائے، بہت بڑا دھوکہ ہے، یہاں کی زندگی تو مختصر ہے، آگے آنے والی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ دھوکہ اس کے اندر اگر یہی باقی رہا تو پھر بیچارے کا کوئی چھٹکارا، اس کی کوئی صورت نہیں۔ یہ حالات اس پر آتے ہیں کہ رجوع کر لے اللہ کی طرف، حالات اس پر اس لیے آ گئے کہ حالات لانے والی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی ذات، کیا حکم ہے ان کا، کیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، حالات لانے والی ذات اللہ پاک ہے، لیکن حالات لانے کا ایک ضابطہ اور قانون کہ یہ اپنے آپ کو استعمال کیسے کر رہا ہے۔ ہر وقت آدمی استعمال ہو رہا ہے، ہر وقت اس کے جسم سے عمل نکل رہے ہیں، بے شمار عمل نکل رہے ہیں، زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، سوچ، پاؤں، ہر چیز استعمال ہو رہی ہے۔ اس کا استعمال کیسا ہے؟ اس کا استعمال ٹھیک ہو جائے، اور استعمال ٹھیک کس سے ہوگا، اختیار ٹھیک کیسے استعمال ہوگا، جب دل کا رخ اللہ کی طرف، دل کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئت، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ، ہر برائی جو پیدا ہوگی اس دنیا کی محبت سے۔ ظاہری نقشے کچھ نظر آ جائیں، اندر یہ محبتیں دنیا کی بڑھی ہوئی ہوں، یہ آدمی کو تباہ و برباد کر دے۔ اب اس سے برائیاں ہوں گی، اور برائیوں کے پھر اثرات آئیں گے اس کے اوپر، تو حالات بگڑ جائیں گے۔ اللہ پاک نے معاملہ بہت آسان کر رکھا ہے، کوئی مشکل نہیں بنایا کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ کیسے کرے انسان۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسی چیز کا مکلف کیا ہے جو یہ کر سکتا ہے، کوئی بوجھ والی چیز اس کے اوپر نہیں ڈالی، کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو کر نہ سکتا ہو، جو احکام کرنے کے دیے ہیں وہ سارے کر سکتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے رک سکتا ہے، اس کو اللہ نے قوت دی ہے۔ ایسے نہیں کہ بغیر ایسے مجبور آدمی ہے جی اس کو حکم ہو گیا، جتنی استطاعت ہے قدرت ہے اتنا حکم ہے۔ مال نہیں ہے اس کو زکوٰۃ اور حج کا حکم نہیں ہے اس کے اوپر، ہاں مال ہے، استطاعت ہے اس کے پاس، اب حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم۔ وہ حکیم ذات ہے، کوئی فعل اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے، بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں اس کے افعال میں اور اس کے اوامر میں۔ وہ انسان کے لیے، وہ اس کو پیدا کرنے والے جتنے خیر خواہ وہ ہیں اتنا کوئی بھی خیر خواہ نہیں، وہ تو پیدا کرنے والے۔ ماں باپ نے پیدا نہیں کیا، ایک ظاہری نظام کا سبب بنے وہ، تو کتنا تعلق ہے ماں باپ کا۔ ماں باپ کوئی اپنی اولاد کا نقصان نہیں چاہتے، خیر خواہ ہوتے ہیں، اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تو خالق اور مالک انہوں نے تو بنایا ہے، وہ اس کے لیے خیر چاہتے ہیں، اور اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار انتظامات کیے ہیں۔ عالم ارواح نے اس سے پوچھا، دنیا میں بھیجا تو فطرت اسلام کے ساتھ کہ قوت استعداد دی ہے جس کے ذریعے سے دین حق پر چل سکتا ہے، سمجھ اور شعور دیا، اس کو صحیح استعمال کرے تو یہ سمجھ اور شعور اس کی راہبری کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جیسی عظیم شخصیتوں کو مبعوث فرمایا اس کی راہبری کے لیے۔ اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ کہ مخلوق میں ان سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں۔
ماں باپ بھی اتنے خیر خواہ نہیں، بہن بھائی بیوی بچے دوست احباب بھی اتنے خیر خواہ نہیں جتنے انبیاء علیہ السلام ہر امتی کے خیر خواہ۔ اور آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت ہی رحمت، ایسے خیر خواہ کہ دشمن پوری کوششیں کر رہے ہیں، ساتھی کہہ رہے ہیں الا دعوت علیہم یا رسول اللہ، کیا آپ ان کے خلاف بد دعا نہیں فرماتے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ خود زخمی ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے، تب یہ سمجھے بات کہ ابھی بد دعا فرمائیں گے اللہ پاک ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ فرمایا جس کا مفہوم یہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں۔ خیر خواہی کی انتہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا احد سے زیادہ سخت دن بھی آپ پر آیا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہیں، آپ خود زخمی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ سخت دن آیا ہے، وہ طائف کا دن تھا، وہ اس سے بھی زیادہ سخت دن تھا۔ اب ایسا سخت دن کے فرشتے آ گئے، کہہ رہے ہیں اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں، لیکن آپ کی رحیم و کریم ذات وہ فرما رہے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہو جائیں جو ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ رحمتی رحمت تو انسانیت میں انبیاء علیہ السلام سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں، تو یہ انتظام اللہ نے فرمائے، ان کو مبعوث فرمایا، پوری محنت کی، یہ انسان ان کو تکلیفیں دے رہا ہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں کہ مسئلہ انسان کا بڑا اہم ہے، یہ ضروری کہ چلو جی گزر رہی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ یہ دونوں سمجھے غلط ہیں، بیکار پیدا نہیں کیا، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا، اور یہ کہ ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس نہیں جانا، یہ سوچ سمجھ غلط ہے، ہم سب نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا۔ تو انسان کا مسئلہ بڑا اہم ہے، معمولی نہیں ہے، بڑا نازک ہے، بڑا حساس ہے، اس کی نزاکت کو انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں، اس کی نزاکت کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جانتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین آدمی ہیں، جنت کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، لیکن اللہ کا خوف یہ حال ہے، کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، پرندے کو دیکھتے ہیں کیسا خوش قسمت ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، آخرت میں تجھ پر کوئی حساب نہیں، آخرت سامنے اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ ان کے اوپر ایسا غالب ہے کہ وہ اپنی ان خوشخبریوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کاش میں راستے کا درخت ہوتا، اونٹ اوپر منہ کر کے اس کی ٹہنیوں کو کھا لیتا، میویاں بنا کے نکال دیتا، کاش انسان نہ ہوتا۔ کہ اللہ کا خوف، آخرت کی پیشی جو آدمی کو بالکل سیدھے کہ حالات اس انسان کا مسئلہ بڑا اہم ہے، تو اللہ پاک نے بے شمار انتظامات فرمائے، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کتابیں اتاری۔ محترم دوستو بزرگوں، عرض کر رہا کہ دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، عین فطرت کے مطابق ہے، فطرت کے خلاف چلنا مشکل۔ اب فطرت انسان کی اللہ نے بنائی ہے، پاؤں پہ چلتا ہے، پاؤں کو اوپر کر لے، ہاتھوں کے بل چلے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ کوئی اگر چلا بھی تو تھوڑا سا چل لے گا،
ورنہ چلتا تو کس پر ہے؟ پاؤں پہ چلتا، وہ مشکل ہے۔ دین کے خلاف چلنا یہ مشکل ہے، دین پر چلنا آسان ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اور ہر چیز اس کے لیے راحت کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی نیکی کرتا ہے نقد انعام اس کو ملتا ہے، دل کا اطمینان، چین اور سکون۔ دوسرا نقد انعام اس کو ملتا ہے، دوسری نیکی کی توفیق اللہ پاک دے دیتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ نیکیاں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، آداب اور مستحبات کا اہتمام کر رہا ہے۔ اللہ پاک سنتوں کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک فرائض کی توفیق عطا فرماتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اپنی معرفت کی دولت سے اس کو نوازتے ہیں، آگے بڑھتا ہے۔ یہ نقد انعام اس کو آخرت میں جو ملے گا وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس دین پر اس کے حالات کو بنا دیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ایک اسباب کے ذریعے سے اس کی محبت آئے، وہ محبت نہیں، وہ غرضیں ہوتی ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑے محبت کر رہے لوگ، وہ غرضیں ہیں، ان کی غرض پوری ہو رہی ہے تو محبت دکھائیں گے، ذرا غرض پر پاؤں آ گیا الٹا کاٹیں گے، تو وہ ان کی غرض ہے، دو دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ساز و سامان آیا ہے، سمجھ رہا ہے اس میں عزت ہے، بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، لوگ جھک جھک کے دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہا ہے عزت ہو رہی ہے۔ وہ تو اس کو بھی دھوکے میں ڈال دیا، دیکھنے والے بھی دھوکے میں پڑ گئے۔ کہتے ہیں ایک آدمی گلیوں میں جھاڑو دیتا تھا، کچھ عرصہ پاس مال آ گیا اس کے پاس، اب لوگوں نے سلام کرنا شروع کر دیا تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، انہیں کہتا میں تمہارا سلام پہنچا دوں گا۔ لوگوں نے کہا سلام کا جواب دیا کر، تو کہتا ہے سلام پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا یہ مجھے سلام تو نہیں کرتے، وہ جو گھر میں مال رکھا ہوا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، اگر مجھے سلام کرتے تو مال سے پہلے بھی کرتے، اب سلام شروع کر دیا ہے تو مال کو جا کے کہہ دیتا ہوں شام کو جا کے فلاں فلاں نے تجھے سلام کہا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ بھی دھوکے میں، وہ بھی دھوکے۔ آج یہ اسباب اس کے پاس ہیں، کل نہیں ہے تو پھر کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ یہ عزت ہی نہیں ہے، عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے دلوں میں اتاری جاتی ہے، اور وہ اسباب پر نہیں، نافرمانی اور معصیت پر نہیں ہے، وہ کس پر ہے؟ ایمان اور اچھے عمل پر۔ جب ایمان اچھے عمل ہوتے ہیں، اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتے جتنے فرشتے ہیں اب اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ آسمان بھرے ہوئے ہیں، کوئی 4 انگشت کے برابر جگہ خالی نہیں ہے، اور اللہ کی نورانی مخلوق وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتی۔ دنیا کی محبتیں کیا چیزیں ہوں گے، وہ تو غرضیں جیسے عرض کیا، اور وہ فرشتے دنیا میں آ کر اعلان کرتے ہیں اللہ پاک فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم اس سے محبت کرو۔ اللہ کی طرف سے دلوں میں محبتیں ڈال دی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ایمان اور اچھے عمل پر اللہ پاک ان لوگوں کے اندر اللہ پاک محبت ڈال دیتے ہیں، اللہ پاک خود بھی محبت کرتے ہیں، لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس دین پر برکتیں ہیں، اور اس دین پر دلوں میں محبتیں ہیں، اور اس دین پر عزتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں۔ قرآن یہ بتا رہا اور کسی کے لیے نہیں، تو جب وہ کہہ رہے ہیں یہ عزت ہے، عزت ہے ہی نہیں۔
وہ تو دھوکہ ہے. یعنی جن چیزوں کو غلط یقین کی وجہ سے اسباب عزت سمجھتے ہیں، اسباب محبت سمجھتے ہیں، اسباب راحت سمجھتے ہیں، وہ بھی غلط یقین کی وجہ سے. تو اسباب عزت، اسباب راحت، اسباب محبت اور چیز ہے، راحت، محبت اور عزت اور چیز. یہ اپنے ظاہری فیصلوں سے اسباب کو تو اختیار کر سکتا ہے، محبت عزت وہ اس کو نہیں مل سکتی، راحت اس کو نہیں مل سکتی. راحت کے اسباب جمع کر لیے، بڑا اچھا مکان بنا لیا، بڑا اچھا بستر بنا لیا، بڑے قیمتی سامان اس میں راحت کے رکھ لیے، لیکن راحت آئے گی کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے آئے گی. سو رہا ہے، ان اسباب میں نیند بھی نہیں آ رہی، لیٹا ہوا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، دوائیاں استعمال کر رہا ہے، راحت تو اللہ کی طرف سے آئے، اسباب سے نہیں ہے. آج یہ غلطی لگی ہوئی ہے، بہت بڑا دھوکہ. لہذا اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ دن رات اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگا رہے ہیں کہ اور اسباب جمع کرو. حالانکہ اسباب وہ تو اللہ کے استعمال جیسے چاہیں گے ان اسباب کو عزت راحت کا ذریعہ بنا دیں، راحت کا، زندگی کا، صحت کا، اور اگر چاہیں تو انہی اسباب کو ذلت کا ذریعہ بنا دیں، زندگی ختم کرنے کا ذریعہ بنا دیں، پریشانی کا ذریعہ بنا دیں. وہ تو اللہ پاک جیسے چاہیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام، ان کو حکم ہوا، پوچھا کیا ہاتھ میں ہے؟ دائیں ہاتھ میں. تو فرمانے لگے میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لیتا ہوں، بکریوں پر پتے جاڑتا ہوں، اور بھی نفع. اب نفع بھی شمار کر رہے ہیں، نفع نظر آ رہے ہیں. حکم ہوا اس کو ڈال دو ذرا. ڈالا تو ایک بہت بڑا عیسیٰ بن گیا. تو دکھا دیا، حکم ہوا پکڑو، پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی. یہ دکھا دی، یہ ظاہری نقشہ ہے، ظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے پیچھے اس کے اللہ کا امر ہے، وہ استعمال ہوگا. دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے ایک اسباب کو بنایا. یہ حقائق نہیں ہے، یہ ایک سبب ہے. مسبب الاسباب اللہ کی ذات. تو یہ آدمی کے اندر چیز پیدا ہو جائے اور ساری بنیاد جیسے عرض کیا اختیار، اس کا استعمال ٹھیک ہو جائے، وہ دل پر محنت کرے. کوئی مشکل نہیں، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں، دل سب کو اللہ نے دیا ہوا. کوئی جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا عہدہ ہو اس کی ضرورت نہیں، دل موجود ہے اس کے پاس. امیر ہے، غریب ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، جیسا رنگ ہے، شہری دیہاتی، سب کے پاس موجود ہے. اور دل کے اوپر محنت کرنے کے اسباب بھی دیے ہیں اس کو. اس کی زبان ہے، اس کی آنکھ ہے، اس کے کان ہے، اس کے دماغ ہے. ان کا استعمال ٹھیک ہو جائے، دل کے اندر بات ٹھیک اترے. اور اگر ان کا استعمال غلط ہو گیا، دل کے اندر بات غلط اترے. تو کوئی ایسا نہیں جس کو یہ اسباب اور چیزیں نہیں دی ہوئی، سب خود کفیل ہیں، موجود ہے سب کچھ. ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنی محنت کے رخ کو پلٹ دو. جن اسباب سے ہونے کا یقین کر کے ان اسباب پر صلاحیتیں لگا رہا ہے، صلاحیتوں کا رخ اپنی طرف پھیر دے، صلاحیتوں کو اپنے اوپر لگائے، اپنے دل پر لگائے، اپنے اعضاء و جوارح پر صلاحیتیں خرچ کرے. دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کی عظمت اور بڑائی دل کے اندر اتر جائے، ہر غیر کا تاثر اندر سے ختم ہو جائے کہ خالق اور مالک ذات صرف ایک اکیلے اللہ. باقی سب مخلوق ہیں، بنے ہوئے ہیں، اپنے بننے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. اگر اللہ پاک ان کو بنانا نہ چاہتے یہ تو بن بھی نہیں سکتے. نفع نقصان کیا پہنچائیں گے؟ یہ تو اپنے وجود میں بھی اللہ کے محتاج. اللہ نے بنایا، یہ بن گئے، اپنا اثر دکھائیں، اثر پیدا کریں، اس میں بھی اللہ کے محتاج.
تو ہر چیز کا تأثر اندر سے ختم ہو جائے، اللہ کی ذات عالی کا تأثر پیدا ہو جائے، یہ اس انسان کی پہلی محنت اور قوتوں کا استعمال، پہلا استعمال یہ ہے۔ صلاحیتوں کو فانی چیزوں پر نہ لگائے، اپنے اوپر لگائے، یہاں سب کچھ رہ جائے گا جو کچھ بنائے گا۔ بڑی محنت کی، بڑی محنت کی، ملازمت سے ریٹائر ہوا، جو پیسے ملے ایک زمین خریدی، زمین اونچی نیچی تھی، اس کو برابر کرنے میں بڑے خرچ کر دیے، اپنی چاہت پر نقشے کے ذریعے سے ایک مکان بنایا، پھر 5-6 مہینے اس سے میں رہا، چل بسا گیا، ساری محنت گئی، بیٹے کو وہ نقشہ پسند نہیں آیا، اس کو گرا دیا، دوسرا نقشہ بنا دیا، اب ساری زندگی کی صلاحیتیں کہاں گئی؟ یہ واقعات روزانہ کے پیش آ رہے ہیں، سب کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ صلاحیتیں، قوتیں وہ اللہ نے اس کو دی ہیں کہ جن صلاحیتوں اور قوتوں کے ذریعے سے اپنے اوپر محنت کر کے، اپنے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کر کے ایسا اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے جس کا تصور نہیں۔ ایک ایک لمحے میں اللہ کا وہ قرب اس کو حاصل ہو سکتا ہے، وہ ترقیات اور وہ رفتار اس کی ہے، دنیا کی کسی چیز کی اتنی رفتار نہیں ہو سکتی۔ دوستوں بزرگوں، موقع ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ چلو جی اب تو ذرا تھوڑا سا آرام کر لو، اب تو تھوڑا سا دوسرے کام کر لو، دوسرے پھیرے میں، دوسرے چکر میں یہ کام کر لیں گے، یہ نہیں ہے۔ آنا ہے ایک ہی دفعہ، کب جانا ہے پتہ کوئی نہیں، دوبارہ نہیں آنا۔ اسی لیے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ الامانی۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا خود حساب کتاب رکھے۔ دوسروں کو تو بہت دیکھتے ہیں ہم، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا، اپنے کو دیکھیں، اپنے حساب کتاب رکھیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ آج کیا ہوا میرے اعمال کا؟ اعمال ہوئے ہیں کہ نہیں پورے ہوئے؟ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، جن اعمال کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، وہ پورے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے ہیں، کس کیفیت کے ساتھ ہوئے؟ ایک ہی عمل کر لینا، ایک ہی عمل کو خوبصورت بنانے کی محنت کرنا۔ مطلوب تو یہ ہے کہ عمل خوبصورت کیا جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خوبصورت عمل کرے تو اپنا حساب سامنے ہو، ہر وقت اپنی پڑتال ہو، کوئی وقت نہیں لگے گا، نگاہ اپنے اوپر ہو، اپنے دل کا رخ کدھر ہے، حالات آتے ہیں، خوشی کا حال آیا، غمی کا حال آیا، اب کدھر دل متوجہ ہوا؟ جدھر متوجہ ہوا وہیں پر اس کا تعلق ہے۔ اسباب کی طرف متوجہ ہو گیا تو پتہ چل گیا، فوراً امتحان ہو گیا۔ جو ہی کوئی حال آیا، حال سے متاثر نہیں ہوا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ کا کیا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اب یہ کامیاب ہو۔ تو یہ چیز ایک محنت کرنے سے اس کو حاصل ہوگی، اور محنت آسان ہے۔ اپنے اوپر محنت کا رخ پھیر لیں، کبھی بھی اپنے آپ کو نہ بھولے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، اور فرمایا موت کے بعد جو کام آنے والے اعمال ہیں ان اعمال میں لگا رہے۔ اس آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہاں کی چیزیں بنانے والا بڑا سمجھدار ہے، اسباب بنانے والا، موت کے بعد جو کام آنے والے اعمال ہیں ان میں لگنے والا وہ ہے بڑا سمجھدار۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، عاجز، بے بس، بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے خواہشات پر چل رہا ہے اور اللہ کی ذات عالی پر آرزویں لگا ہوا۔ بھائی جس پر آرزو لگانی ہے اس کے احکام کو پورا کرے۔ چل رہا ہے اپنے نفس کی مان رہا ہے، آرزو ادھر لگائے بیٹھا، بے وقوف آدمی۔
جس سے لینا ہے کامیابیاں، اس کا یقین اللہ ہی کے قبضے میں ساری کامیابیاں، تو اللہ ہی کے احکام کو پورا کرے۔ تو موقع اللہ نے یہ دیا ہوا ہے، صلاحیتیں سب کے پاس ہیں، اور ختم نبوت کی برکت سے یہ دولت بھی نصیب فرمائی ہے۔ صرف اپنی فکر نہ کرے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی اس کو فکر ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، انسانیت کے نفع کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے، پوری انسانیت کی خیر خواہی ہو، کہیں یہ انسان ناکام نہ ہو جائے، ہر حال میں یہ انسان کامیاب رہے۔ اللہ نے یہ مبارک محنت بھی اس امت کو نصیب فرمائی ہے، اپنی صلاحیتیں اس پر لگائے، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے ان کے پاس جائے، منت سے ماجت کرے، سمجھانے کی کوشش کرے، ترغیب دے، آخرت کا یقین ان کے سامنے رکھے۔ یہ دولتیں ان کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، دوسروں کو بھی اس پر ڈالیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے یہ ایک مبارک محنت بھی نصیب فرمائی۔ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اب یہ محنت اجتماعیت کے ساتھ، عمومیت کے ساتھ، نقل و حرکت کے ساتھ، بے لوث بے غرض ہو کر اللہ کی ذات عالی کے یقین کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اور بلند اخلاق کے ساتھ، اور جذبہ بھی اندر کا وہی ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے، کہ ادھر آ رہے چچا کے قاتل وحشی، لیکن اندر کا جذبہ کیا ہے؟ یہ بھی جہنم سے بچ جائے، وہ بھی مسلمان۔ جذبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا، اب یہ محنت اس یقین کے ساتھ کی جائے، اللہ پاک اس کے ذریعے سے انسانوں کی زندگیوں کو بدلتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک محنت نصیب فرمائی۔ اب اس کی قدردانی کیا ہے کہ ساری صلاحیتیں اس مبارک محنت پر لگا دی جائیں۔ کیا خیال ہے جی؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ نہیں؟ اللہ پاک آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ اللہ نے ایک موقع نصیب فرمایا ہوا ہے، اب اس کو غنیمت سمجھ کر دوسروں پر محنت کرنا اور اپنے وقت کی حفاظت کرنا اور اعمال میں لگے رہنا، کوئی وقت عمل سے خالی نہ ہو۔ اس پر اللہ پاک صلاحیتوں کو اور زیادہ نکھارتے ہیں اور قوت استعدادیں اس کی بڑھتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ حضرات صبح سے اٹھے ہیں، اعمال میں لگے ہوئے ہیں، انسان ہیں ہم سب، تقاضے ہمارے ساتھ، لیکن گزارش ہے جب تک یہاں سے جانے کا نہ کہا جائے ہم بیٹھے رہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ کوشش فرمائیں گے نہیں؟ دوسروں کو بھی بٹھانے کی کوشش کریں، مہمانوں سے بھی یہی گزارش ہے، اس لیے کہ مقصد ایک محنت، باتیں مقصد نہیں، ایک محنت پر تیار کرنا ہے، اس محنت کے لیے عرض کیا جا رہا ہے۔ تو تھوڑی سی دیر بیٹھ جائیں، کوئی چاہے تو اس کی منت سے ماجد کر لیں۔ تو فرمائے کون کون بھائی جن کے وقت لگ چکے ہیں، سال کے لیے تیار ہیں، 7 ماہ کے لیے تیار ہیں، ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہمت فرما، اور ہمت فرما، ماشاءاللہ، اور ہمت فرما، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اللہ پاک آسان فرمائے، قبول فرمائے، یعنی ان اعمال کا اہتمام